ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک خصوصی پروگرام محفل شہدائے کربلا لیے حاضر خدمت ہے۔ ماہ محرم الحرام جاری ہے، مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو تاریخی واقعات ہوئے اس میں سے ایک واقعہ کربلا بھی ہے۔ الحمدللہ برسہ برس سے مسلمان اس واقعہ کربلا کی یاد مناتے ہیں، گویا ذکر سید الشہداء، ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، بڑی مقدس ہستی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے، اور یوں کہیے کہ ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ جی ہاں، نہ صرف محبت عطا فرمائی بلکہ الحمدللہ ان کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آج اس پروگرام میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک تو نے یہ توفیق دی کہ ہم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ناظرین، آپ سے بھی ہو سکے تو ضرور اس پر شکرانے نعمت کیجیے۔ پروگرام ہے محفل شہدائے کربلا۔ جی ہاں، انشاءاللہ الکریم کنٹینیو 4 دن مسلسل ہم یہ پروگرام، یعنی 4 راتیں 4 ایپیسوڈ اس کے ہم سماعت کریں گے، جس میں الگ الگ موضوعات پر کربلا ہی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج ہم سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نواسۂ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہکتے پھول ہے۔ جی ہاں، ان کی مبارک سیرت پر گفتگو سماعت کریں گے۔ ناظرین، یوں کہ یہ بڑا معلوماتی پروگرام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہوش سنبھالا جب سے ان مقدس ہستیوں کا ذکر سنتے آ رہے ہیں، لیکن ذکر سننے کے ساتھ ساتھ ان کی مبارک سیرت، جی ہاں، واقعہ کربلا تو یوں کہیے الحمدللہ عز و جل اہل ایمان کا بچہ نام کربلا سے، واقعہ کربلا سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام سے واقف ہوگا، لیکن ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سیرت مبارکہ کے وہ روشن پہلو جس پر عموماً لوگوں کی توجہ کم ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ الکریم ان ٹاپکس پر، ان موضوعات پر ہم اس پروگرام میں گفتگو سماعت کریں گے۔ آج پہلا ایپیسوڈ ہے، سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ۔ جی ہاں، پھر ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ اپنے مقدر پر ناز کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے اس عظیم ہستی کا ہمیں ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول، نعت خواں اسلامی بھائی طارق اتاری بھی موجود ہے۔ طارق بھائی کو بھی مرحبا، خوش آمدید۔ طارق بھائی کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ایک بڑی ہی پیاری فضیلت، بلکہ ایک نہیں 2 درود پاک کی فضیلت آج آپ کے گوشے گزار کروں گا، توجہ سے سنیے۔ اور درود پاک کی اس فضیلت میں بھی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ کس طرح؟ سنیے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں یعنی آپ سے روایت ہے کہ میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دونوں فضیلت یوں کہیے کہ ڈرانے والی ہے، جنت کا راستہ بھول جانے کی تنبیہ کی گئی ہے، اسی طرح اسے کنجوس کہا گیا ہے، جو بخیل کہا گیا ہے، جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بھی درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ پاک ان دونوں محرومیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین فارمیٹ سماعت کر لیجئے۔ الحمدللہ ابتدا میں بھی ہم ایک کلام سنیں گے اور انشاءاللہ پھر ٹاپک پر گفتگو اور پروگرام کے اینڈ میں انشاءاللہ الکریم منقبت امام حسین بھی سماعت کریں گے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محفل شہداء کربلا میں ہم حاضر ہیں، تذکرہ امام حسین کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نفوس قدسیہ کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آئیے کلام پیش کرتا ہوں، تمام FGN کے ناظرین سامعین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن
جتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جینے باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے،
وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میری پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بارک اللہ، اور اللہ پاک کی غلامی ہمیشہ ہماری سلامت رکھے، دنیا میں بھی اس غلامی کی برکتیں ہمیں نصیب کرے، بالخصوص نزعہ میں، قبر میں، حشر میں اللہ پاک یہ غلامی کا صدقہ ہمیں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے محفل شہدائے کربلا۔ الحمدللہ نظم میں آپ نے شہدائے کربلا کی شان کہیے، ان سے عقیدت کا اظہار کہیے، سماعت کیا۔ اب آئیے نثر میں تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، بڑا ہی پیارا، دل کو چھونے والا، یوں کہیے مزید محبت اہل بیت میں اضافہ کرنے والا ٹاپک ہے، اور محبت اہل بیت الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی ہاں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا واقعہ ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کسی جگہ دعوت میں جا رہے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو ساتھ لے کر دعوت میں روانہ ہوئے تو ایک مقام پر راستے میں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل کم سنی کا ان کا عالم تھا، بالکل چھوٹے تھے، لہٰذا یہ کچھ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملاحظہ کیا، تو جس طرح ناظرین والد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اگر چھوٹا بچہ سامنے ہو تو کیسے باپ اپنی باہیں کھول لیتا ہے، اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ بچہ دوڑتا ہوا آئے اور گلے لگ جائے۔ اللہ اکبر، کیا نورانی منظر ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنے دونوں بازو مبارک دراز کر دیے، یعنی کھول دیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گلے لگ جائے، آپ کے سینے سے چمٹ جائے۔ لیکن بچہ بچہ ہوتا ہے ناظرین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باہوں میں آپ کے سینے کے قریب آنے کے بجائے
یہاں وہاں دوڑنے لگے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. جی ہاں، اپنے یوں کہیے کہ بس سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک ادا پر، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، یہاں پہ اس واقعی میں بتانا مقصد یہ ناظرین، ایک تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے نواسی کی محبت کہ ظاہر دعوت میں جا رہے ایسے ہی چلے جاتے، ہم بھی جاتے، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیسی محبت تھی کہ دعوت کا معاملہ اپنی جگہ پر، وہ ایک جگہ پر فوراً جو ہے اپنے باہوں کو کھول کر، اپنے ماشاءاللہ دونوں دستے مبارک کو، بازوؤں کو کھول کر ان کو سینے سے چمٹانا چاہا. اور یہاں پر ایک اور بات ناظرین بتانا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز بیان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو، جی ہاں، ایک ایک ادا کو یہ بیان کرتے تھے. دعوت میں گئے وہ بھی بیان کر رہے، راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رک گئے وہ بھی بیان کر رہے، کس طرح ہاتھوں کو پھیلایا وہ بھی بیان کر رہے، سینے سے لگا لیا وہ بھی بیان کر رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انداز محبت دیکھیے کہ ایک ایک ادا کو بیان کرتے تھے. اچھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا تو کیا کیا؟ اللہ اکبر. اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا مبارک ہاتھ سر کے پیچھے گدی پر رکھا اور پیار کے ساتھ ان کے منہ کو چوما. اللہ اکبر. اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، اظہار محبت اپنے نواسے سے دیکھیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور آگے فرمایا، احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. اور مزید فرمایا، حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے. اب ناظرین، FGN چینل کے مجھے دیکھنے والے حاضرین ناظرین، یہاں پر ماشاءاللہ جہاں کمال محبت کا اظہار ہوا، مبارک الفاظ زبان سے نکلے، اور کس قدر یوں کہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ حسین منی، یہ تو سمجھ میں آ گیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن حسین سبت سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو لہٰذا اس کی کچھ وضاحت سنتے چلیے، اور محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اپنے علمی معلومات، دینی معلومات میں بھی اضافہ کیجیے. FGN چینل کے ناظرین، سبت کا معنی ہے وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت زیادہ ہے. سبت کا معنی وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت زیادہ ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین سبت ہے. مطلب یہ کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے بہت پھیل گئی، ایسے ہی حسین میرے سبت ہے کہ ان سے میری نسل چلے گی اور مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی. یہاں بڑا ایمان افروز نقطہ ناظرین عرض کرتا ہوں. جی ہاں، اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے محبوب نبی
رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ کنز العرفان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، بڑی مشہور سورہ مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ناظرین اس آیت میں کوثر کا لفظ آیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر کا ایک معنی ہے اولاد کی کثرت۔ یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے شہزادے جوانی تک زندہ نہ رہے، سب شہزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو باقی رکھا۔ دیکھ لیجئے آج بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سادات کرام سید زادے موجود ہیں۔ یہ ہے کثرت اولاد۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے یہ شان بخشی کہ میری اولاد بہت زیادہ ہوگی، قیامت تک رہے گی، مگر میری اس شان کا ظہور حسین سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا حسین میرے صفت ہے، تو میری اولاد کی جو کثرت ہوگی، جو قیامت تک میری اولاد باقی رہے گی، تو اللہ پاک نے میری جو یہ شان بنائی ہے، اس شان کا ظہور حسین سے ہوگا کہ حسین سبت من الاسبات، حسین مضبوط جڑ والا درخت ہے، یہ خود اگرچہ شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذریعے سے میری اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اسی طرح ناظرین ایک اور حدیث پاک ابھی آپ نے سنی، حسین منی، جی ہاں اس کا معنی بھی سنیے، اور مزید اپنے علم میں اضافہ، اپنی محبت اہل بیت میں اضافہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ جہاں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، وہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، ان کی ازواج اور ان کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ جی ہاں، تو حسین منی کا کیا معنی ہے FGN چینل کے ناظرین؟ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وَأَنَا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھیے جب کسی سے انتہائی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جی ہاں، تو عربی میں اس طرح کا جملہ بولتے ہیں جو ابھی آپ نے سنا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور اس کو فارسی کے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے، الحمدللہ وہ بھی سنتے ہیں۔ فارسی کا جو شعر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نا کوید باد ازی، من دی گرم تو دی گری، یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں جسم ہوں اور تو جان ہے، پس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ حسین اور میں دو جسم ایک جان ہے، میری محبت حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے۔ ایسے ہی
جو حسین سے لڑے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حسین سے لڑ رہا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ یاد رہے آئندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، غیب داں نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نور نبوت سے دیکھ لیا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی گہری محبت کا اظہار فرمایا۔ تو ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کا کچھ خلاصہ آپ نے الحمدللہ سماعت کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم مقدر والے ہیں الحمدللہ عز وجل کہ ہمارے حصے میں محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت آئی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المؤمنین چار یار، امہات المؤمنین چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہاں ناظرین، یقین جانیے ایمان کے تحفظ والی بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی محبت میں کمی مت آنے دیجیے۔ اللہ پاک نے سب کا مقام رکھا ہے، سب کا مرتبہ رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم کو اللہ سے بھی محبت، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت، ان کے تمام صحابہ سے محبت، ان کے ازواج سے محبت، ان کے اہل بیت سے محبت، الحمدللہ اللہ کے سارے ولیوں سے محبت۔ دین اسلام یہ ادب والا دین ہے۔ کون سا دین ہے؟ ادب والا دین ہے۔ جی ہاں، دین اسلام ادب سکھاتا ہے، تو اللہ کا بھی ادب، اس کے رسول کا بھی ادب، ان کے صحابہ کا بھی ادب، ان کے اہل بیت کا بھی ادب، اور اللہ کے ہر ولی کا ادب۔ جی ہاں، یہ سلامتی یہ ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین۔ لیکن آج کا ٹاپک ہے چونکہ ہمارا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، آپ کے فضائل، تو آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث آپ نے سماعت کی۔ ایک اور حدیث رسول عرض کرتا ہوں، محبت امام حسین میں اضافے کا سامان پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ کیا شان والے لوگ ہیں، ہاں الحمدللہ، اللہ نے کیسا مقام ان کا رکھا، کیسا مرتبہ ان کا رکھا، کیسی شان ان کی رکھی ناظرین، کہ ان سے محبت اللہ سے محبت کرنا ہوئی، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایمانی محبت رکھنا کتنی فضیلت کی بات ہے، کہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور سنیے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے
خود امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں. اور محبت کا تقاضا ہے ناظرین، صرف دعویٰ کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، صرف نعرہ لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، صرف کہہ دینا کہ میں محبت کرتا ہوں اور عمل بالکل اس کے برعکس ہو، تو یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے کو خود سوچنا چاہیے کہ میں تو صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہوں، میرا کردار محبت کی دلیل پیش نہیں کر رہا. امام حسین رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے تو بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اور ہم. اب توجہ سے سنیے ناظرین، کیا فرما رہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ. اے امام حسین سے محبت کرنے والوں سنو، امام حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ جو ہم سے صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے. یہ کہہ کر آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی دونوں کو جو ہے ملا دیا. اس طریقے سے فرمایا کہ جو اللہ و رسول کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن وہ اور ہم اس طرح ہوں گے. تو اے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ الحمدللہ عز و جل یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت انشاءاللہ قیامت میں ان کے دامن میں ہمیں رکھے گی، انشاءاللہ حشر میں ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے. انشاءاللہ جو رب کی عنایتیں، جو رب کی کرم نوازیاں، جو رب کی رحمتیں میدان قیامت میں ان کے نانا جان کے صدقے ان پر برسے گی، انشاءاللہ اس کے چند چھینٹے پانے میں ہم بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الکریم. یہ ہمارا حسن ظن ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے. جی ہاں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات یہاں پر بھی لکھتے ہیں کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو. قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا. حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو. یا سید الشہداء نظر کرم ہو، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو. واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. ناظرین کرام، اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارے قلوب میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت جاگزی ہو جائے. جی ہاں، صرف زبانی دعوے والی محبت نہیں، صرف دکھاوے والی محبت نہیں، سچی محبت. اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس پر کیا کیا کرم نوازیاں ہوتی ہے. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی فوج جمع کی گئی. آپ نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی تو دل ہی دل میں سوچا اللہ اکبر، کیسے یہ یاد کربلا میں جینے والے تھے. جی ہاں، سنیے کہ ان کے پاس بڑی سلطنت تھی، بڑی فوج تھی، تو ان کی فوج ان کے سامنے جمع ہوئی.
اب فوج جمع ہے، کثرت فوج کی، دل ہی دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، سوچتے ہیں اے کاش امام حسین کی شہادت کے وقت کربلا میں میں موجود ہوتا، میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور ساری فوج ان کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ انہوں نے دل میں سوچا ناظرین۔ جی ہاں، ہے نا بات کہ یاد کربلا میں جیتے تھے، فوج کو دیکھ کر، لوگوں کو مال کی کثرت کو دیکھ کر، شان و شوکت کو دیکھ کر لوگوں کو غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے۔ یہ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی، ان کو واقعہ کربلا یاد آیا کہ کاش اس دن میں ہوتا، میری یہ فوج ہوتی، کیا کرتا؟ میں نواز رسول کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے ولی اللہ کو خواب میں غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرو بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے، ہمیں اس کی خبر ہے، اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ پاک اسے اس ارادے پر بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کیا کہتے ہیں؟ اے محبت اہل بیت اپنے دلوں میں بسانے والو، اے یاد کربلا میں جینے والو، اے یاد امام حسین میں اپنے شب و روز گزارنے والو، یا سیدنا امام حسین اور دیگر اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنے والو، سنو، جب ان سے پوچھا گیا بعد انتقال کیا معاملہ پیش آیا، کہتے ہیں وہی ایک خیال جو محبت امام حسین کے سبب میرے دل میں آیا تھا، اسی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت کا کیسا انعام ملا۔ اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی پکی ایمانی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی صحابہ و اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے۔ جی ہاں ناظرین، اور آخر میں چونکہ ہمارا جدول ہے یہاں پر انشاءاللہ منقبت امام حسین بھی ہمیں سماعت کرنی ہے، آخر میں مزید چند جملے عرض کر کے بات کو مکمل کروں۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ تو بہت آسان ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے محبت کا دعویٰ کرنے والے، کیا تو جس سے محبت کرتا ہے کبھی اس کی سیرت پڑھی؟ ان کے شب و روز جانے؟ وہ اتنے مقبول بارگاہ ہوئے، ان کو یہ مقام و مرتبہ کس سبب سے ملا؟ ان کی عبادت کیسی تھی؟ ان کے شب و روز کیسے تھے؟ ان کی فرائض کی پابندی کیسی تھی؟ ان کے نوافل کی پابندی کیسی تھی؟ ان کا ایثار کا جذبہ کیسا تھا؟ وہ مسلمانوں سے درگزر کیسے کرتے تھے؟ وہ معاف کرنے والے ہوتے تھے، وہ درگزر کرنے والے ہوتے تھے، وہ بہت کچھ۔ یقین جانیے ناظرین، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم جن سے محبت، بالخصوص صحابہ و اہل بیت سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو شاید اپنے آپ میں ہم شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہمارا دعویٰ بڑا کھوکھلا ہے۔ جی ہاں، تو آج اس پروگرام کی برکت سے، بالخصوص اس سلسلے کی برکت سے، چونکہ انشاءاللہ کنٹینیو 4 دن یہ سلسلہ رہے گا، تو لہٰذا اس پروگرام کی برکت سے نیت کیجئے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ میں غلام حسین ہوں، بلکہ میرا کردار، میری گفتار، میرا انداز یہ بتائے
کہ یہ سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، یہ امام حسین کا ماننے والا ہے۔ ناظرین، یہی پیغام FGN چینل کے ذریعے سے آپ کو پیش کرنا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت۔ تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تم کو مژدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر تو بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ ان کے گھر تو بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بارک اللہ، تقبل اللہ۔ ناظرین کرام، آئیے سلسلے کے اختتام پر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، تیری توفیق سے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوبوں کا ذکر کر رہے تھے۔ پروردگار، ہم برے ہیں، اچھوں کے ذکر کے صدقے ہماری مغفرت کر دے، ہماری بے حساب بخشش کر دے، ہمارے والدین، اہل خانہ، دوست احباب، بھائی بہنوں، اساتذہ کرام، پیر و مرشد کی بھی بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک، ساری امت کو بخش دے۔ اے رب کریم، سید الشہداء کا واسطہ، یا اللہ پاک اہل بیت اطہار کا واسطہ، یا اللہ پاک تمام صحابہ و تابعین کا واسطہ، ہم پر خاص رحم و کرم کی نظر فرما، ہمارے سارے معاملات آسان کر دے۔ یا اللہ آسان زندگی دے، ایمان کی سلامتی والی آسان موت دے۔ یا اللہ عمر و صحت میں برکت دے، علم و عمل میں برکت دے، تقوی و پرہیزگاری میں برکت دے۔ اے رزاق حقیقی، برکت والی روزی نصیب کر، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ مالک، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ اے کریم، اپنے بندوں کی محتاجی سے بچا، ہمارے حالات بہتر کر دے، ہماری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ پاک، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا و خوشنودی کی دولت عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے تیری عبادت دل لگا کر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ عبادت میں ہمارا دل لگا دے، ہمیں نمازوں کا پابند کر دے، ہمیں تلاوت کا پابند کر دے، سجدوں کی لذت نصیب کر مالک، جو تو نے تیرے محبوبان بارگاہ کو تیری عبادت کی لذت دی۔ یا اللہ اس کا صدقہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت کا صدقہ، امام حسن مجتبیٰ کے سجدوں کا صدقہ، مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا صدقہ، یا اللہ پاک ہمیں عبادت میں لذت نصیب فرما۔ اے رب کریم، بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو اچھا کر دے۔ کئی مریض مالک اسپتال میں ہے، کئی مریض گھروں پر ہے، یا اللہ مختلف قسم کے امراض ہے مالک، بہت آزمائشوں کے شکار ہے۔ تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے حبیب کے صحابہ کا واسطہ، تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ مالک، ہمارے سارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ سب کی تنگ دستیاں، محتاجیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک راحت، سکون، چین اور اطمینان قلب کی دولت نصیب کر۔ بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ کہ گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔